اب آپ کہیں گے شرائط کیسی ہونی چاہیے, وہ مارتا ہو, پیٹتا ہو, ابیوزو ہو. ان شرائط میں یہ شرط بھی کافی ہے کہ عورت کو مرد پسند نہیں ہے, عورت کو مرد پسند نہیں ہے, وہ طلاق لے لے, متنفر ہے. شادی کیوں کی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, کمپرومائز ہو رہا ہے, ایک جگہ شادی ہو گئی ہے, طریقے سے شادی چل رہی ہے. دیکھیے آپ حضرت آسیہ کی, دیکھیں ہمارے معاشرے میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہے کہ حضرت آسیہ کی مثال دے دے کر نا ہر مرد کو فرعون بنا رہے ہیں اور ہر عورت کو آپ چاہتے ہیں آسیہ بن جائے. آپ اگر فرعون اور آسیہ کے مابین تعلقات پڑھیں نا, آپ کو معلوم ہوگا ان میں ازواجی مسائل تھے ہی نہیں. آسیہ اپنے آپ کو بڑی لکی خاتون تصور کرتی تھیں اور شی واز سو ہیپی. فرعون اور ان کے کوئی ازدواجی معاملات میں مسائل نہیں تھے. آسیہ, اللہ نے جناب آسیہ کی جو صبر کی بات کی ہے وہ توحید پرستی کے معاملے میں کی ہے کہ انہوں نے فرعون کو خاوند تو مانا تھا, لیکن یہ نہیں مانا تھا کہ میں خاوند تو سمجھتی ہوں آپ کو, لیکن آپ کو میں خدا سمجھ لگ جو. نہیں, وہاں پر ازدواجی معاملات وہ برداشت نہیں کرتی کہ شوہر کا زد و کوب برداشت کری, تو اللہ نے کہا تم تو صابرہ ہو. نہیں, اللہ کی توحید پر برحق اپنے عقائد پر قائم رہنے کی وجہ سے حضرت آسیہ کو یہ مقام دیا. معاف کیجیے گا, انہیں اچھی بیوی یا ایسی بیوی کہ جس نے شوہر کے مظالم سہے اور پھر بھی ازدواجی تعلقات کو قائم کر کے رکھا, اس لیے ان کو طلاق کا یا اس لیے ان کو صابرہ کا لقب نہیں دیا گیا. چوتھی چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں, ہمارے یہاں ایک اور آپشن ہے جو زیادہ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. ڈسکلوز کیوں نہیں کیا جاتا؟ بات بتا رہی ہیں آپ جی, ڈسکلوز کیوں نہیں کیا جاتا؟ ڈسکلوز نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خواتین مثلاً تھوڑی جذباتی ہوتی ہے نا نسبتاً مردوں سے, کبھی غصہ آئے جذبات میں کہیں یہ کرنا جائیں. تنسیخ نکاح ایک چیز ہے, یہ کچھ خاص صیغے ہوتے ہیں, علماء بھی اسے ڈسکلوز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر عام خواتین کو اس بارے میں معلوم ہو جائے تو ہر دوسری خاتون پھر کیا کرے گی, شوہر سے تنگ آئی ہے, شوہر سے تنگ نہیں بھی آئی, کہیں کسی اور کے ساتھ معاملات طے ہو گئے, کچھ اور ذہن میں آ رہا ہے, کچھ اور فطور ذہن میں بھر گیا, تو ہر دوسری عورت تنسیخ نکاح کر کے بیٹھ جائے گی اور پھر کیا ہوگا, ہر دوسرے دن گھر ٹوٹتے رہیں گے اور بعد میں وہ ہو سکتا ہے خود بھی پچھتاتی رہے. تنسیخ نکاح ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے ثابت ہماری جیت کتب میں جیسے من لا یحذرہ الفقیہ میں باب طلاق میں درج ہے, جس میں ائمہ سے روایت ہے کہ جو شخص جو عورت اپنے خاوند سے اتنی زیادہ تنگ ہو, پریشان ہو کہ موت کو قریب سمجھے اور زندگی دشوار سمجھے اور اس کے شوہر نے اسے تنگ کر کے رکھا اور طلاق نہ دیتا ہو, اسے کوشش کی ہو طلاق نہ دیتا ہو, خلا بھی نہ لینے کی اجازت دے رہا ہو, تو پھر اسے چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنائے اور ایک چند صیغے ہیں ان صیغوں کو پڑھ لے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس صیغوں کو پڑھنے کے بعد اگر حاکم شرع, مجتہد, آیت اللہ خود وہ بھی چاہے تو رجوع نہیں ہو سکتا. اس کے رجوع کی فقط کیفیت یہ کہ وقت کا امام سامنے آ جائے تو تبھی وہ عورت اپنے خاوند سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہے, ورنہ وہ قیامت تک ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. طلاق میں رجوع ہے, خلا میں بھی اگر شرائط لگ دی جائے تو رجوع ہے, لیکن تنسیخ میں رجوع نہیں ہے. واہ, یہ تو آپ نے آسان آپشن بتا دیا لوگوں کو. جی, لیکن وسیقہ تو نہیں بتاؤں گی نا میں. سنیں نا, پھر وہ کورٹ کہاں گیا, وہ قاضی کہاں گیا, اور چلیں کورٹ کو بھی سائڈ میں کر دیتے نا, جس نے نکاح کروایا تھا قاضی, وہ قاضی اس تنسیخ نکاح کو کاؤنٹ کرے گا, شرعن ہو جائے گا؟ جی, اگر اس کے پاس, اگر اس قاضی نے مثلاً وہ عورت ریکارڈ کر رہی ہے یا وہ کسی کے سامنے, یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ, وہ ایسے ہی تو نہیں, وہ جو الفاظ ہیں اس, اور باقاعدہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے شوہر کو اپنے اوپر حرام اور خود کو اس پر حرام کرتی ہوں اور قیامت تک کے لیے حرام کرتی ہوں, کہ وہ ایک کچھ عربی عبارات ہیں, کچھ کلمات ہیں جو عورت اپنے منہ سے جاری کرتی ہے. غصے میں کر دے عورت اگر شوہر, اسی لیے نہیں بتاتے, یہ بتایا تو نہیں. اس کا حدیث ہے, اس کے بعد حدیث کیا ہے, جس عورت نے ان جملات کا, ان کلمات کا غلط استعمال کیا جبکہ وہ مجبوری کی کیفیت میں نہیں تھی, تو روز قیامت رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طلبگار بالکل نہ رہے, وہ شفاعت سے محروم رہ جائے گی اور اسے روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا. جیسے مرد کے ساتھ ہے, اب اس طرح مرد کے ساتھ کافی مرتبہ ہوتا ہے, آپ حضرات طلاق دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, بعد میں آپ کو پشیمانی ہوتی ہے, تو کیا اگر آپ نے بیجا کسی عورت کو طلاق دے دی تو آپ بخش دیے جائیں گے, معاف کر دیے؟ جس طرح آپ کے ساتھ خدا محاسبہ فرمائے گا, آپ کو سزا دے گا اور آپ سزا کے حقدار ہوں گے, بالکل اس طرح خاتون سزا کے حقدار ہوگی. لیکن ایک حق ہے تو حق ہے, اور یہ اپنی جانب سے میں نے بات نہیں کی, یہ حدیث ہے معصوم کی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اور وہ صیغے آسانی سے ڈسکلوز بھی نہیں کرتے علماء, لیکن مرد کا وہ صیغہ سننا ضروری ہے, وہ سن لے, وہ ریکارڈنگ کے حصے میں ہو یا پھر عالم دین کے ذریعے رابطہ کرے اور یہ کہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ورکنگ وومن کے لیے کیا شرعی ذمہ داریاں ہیں؟ اگر اس کو اگر ایک پڑھی لکھی خاتون کام کرنا چاہتی ہے, یونیورسٹی گئی ہے وہ, اور اب وہ بزنس کرنا چاہتی ہے, وہ نوکری کرنا چاہتی ہے, دین آپ کا اس کو روکتا ہے؟ دیکھیں, دین نے شوہر کو قوام بنایا ہے, حاکم بنایا ہے, ولی بنایا ہے. جیسے باپ کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی, مرد کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. اگر شوہر منع کر دے کہ آپ فلانے کام کے لیے, مثلا آپ کا کوئی ضروری کام ہے اور آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, تو یہ دین دنیا کمانا یہ سب تو بہت الگ بات ہے. ہاں,
ایک غلط فہمی ہے جس کا میں ازالہ کر دوں. ہمارے یہاں اکثر شوہر حضرات اس حدیث کو کہ عورت اپنی مرضی سے, اپنی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی, اس کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ اگر شوہر منع کر دے تو بیوی جو ہے وہ اپنے والدین سے ملنے بھی نہیں جا سکتی. کیا اس کو مانتے ہیں آپ؟ ہاں سنا تو نہیں, یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, جب دو واجبات کا آپس میں تصادم ہوتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ اوجب کیا چیز ہے, اہم کیا چیز ہے. دیکھیے, شوہر کی اطاعت واجب ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور اوجب ہے, وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. والدین, صلہ رحمی کا حکم صرف آپ حضرات کو نہیں دیا, بیٹیوں کو بھی دیا گیا ہے. جی ہاں. اب یہاں پر دو واجبات کا تصادم ہوا. ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ آپ کچھ شوہر کا مطیع فرما بردار رہنا, شوہر کی کہے بغیر, اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا, ورنہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. دوسرا, اللہ کا ہی واجب کرتا ہے آپ پر کہ صلح رحمی کرے. تو اگر شوہر آپ کو منع کر دے کہ صلح رحمی نہیں کرنی, والدین سے نہیں ملنا, تو عورت کو خدا نے حق دیا ہے کہ شوہر کی یہاں پر نافرمانی کر کے اپنے والدین کا حق ان کو دے, ان سے ملے. صلح رحمی کا کیا ہے؟ کم از کم ملا کرے, ان سے بات پرس کرے, ان سے پوچھے ان کے حالات کیا ہیں, جتنا ہو سکے, جتنی توفیق اللہ نے دی ان کی مدد کرے. تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر شوہر منع کر دے کہ والدین سے نہیں مل سکتے تو عورت گھر اپنے والدین سے ملنے نہ جائے. نہیں, یہ درست نہیں ہے. اوکے, جہیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی شرعی چیز ہے, خاتون کا حق ہے اور تو مطالبہ کر سکتا ہے اس کا؟ اچھا, سب اس سے پہلے طلاق کے بارے میں کچھ بات چل رہی تھی نا, تو میں آپ سے تھوڑا سا اس میں توسیع اور اس میں تھوڑا سا میں اضافہ ضرور کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہ جیسے عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا طلاق لینا, کوئی عورت اپنا گھر ایسے ہی نہیں ختم کر دیتی, اور عورت کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. اگر مرد اس کو طلاق دے دے نا, وہ زندگی بھر اس غم کو لے کر انہیں مر جاتی ہے کہ ریجیکشن. لیکن عورت ریجیکشن پھر بھی برداشت کر لیتی ہے, مرد ریجیکشن برداشت نہیں کرتا. رائٹ, ایسے ہی. مرد کے لیے اگر عورت اچھی نہیں بھی ہے تو وہ کہتا ہے میری ملکیت ہے, اگر مجھے پسند نہیں ہے میں دوسری شادی کر لیتا ہوں, مگر اس کو کیوں جانے دوں؟ وہ میرا سرمایہ ہے, وہ میرا کام ہے, اس پر حق ہے میرا, میں نے اس کو پیسے دیے ہیں کہ وہ مجھے جو خاوند مانتی ہے تو مانتی رہے, جب مجھے حق ہے تو میں دوسری کی جانے, مجھے پہلی نہیں بھی پسند میں چھوڑوں کیوں؟ اور کچھ حضرات اسے اتنا مشکل بنا دیتے ہیں, اتنا تکلیف دہ بنا دیتے ہیں عورت کے لیے, اور یہ شرائط لاگو کر دیتے ہیں, اگر تم میرے ساتھ رہی تو تم ٹھیک ہے, اچھا ہے, صحیح ہے, ہم نبھا لیں گے, لیکن اگر تم نے مجھ سے جدا ہونے کی اور الگ ہونے کی کوشش کی تو تم بد کردار ہو, خدا نخواستہ تم کیریکٹر لیس ہو. کیوں؟ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, کہ جب یہ سوچو نا کہ تم طلاق دینے والے ہو یا خلا کے معاملات ہو رہے ہیں, اسے کچھ دے کے چھوڑو, اس کے ساتھ حق کا معاملہ کرو, آسانی کا معاملہ کرو, احسان, تصریح بِإِحْسان, احسان کرو اس کے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عورت کو کہ جو ہم سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اس قدر بدنام کر کے چھوڑتے ہیں وہ کسی اور کے لائق ہی نہ رہے. یہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتی ہوں, اگر عورت آپ کی ازدواجی تعلقات میں ہے, آپ کی زوجیت میں ہے, آپ نے اس سے زندگی گزارنے کا حق نہیں چھینا ہے, آپ نے اس سے سانس لینے کا حق نہیں چھینا ہے. ہاں, آپ کے ہاتھ میں اس کی ولایت ہے, آپ بہت سی چیزوں پر اس کے حاکم ہیں, اور میں بتاؤں حاکم کیوں نہ ہو, شوہر حاکم کیوں نہ ہو, اس کا پرووائڈر ہے نا, اس کو گھر بٹھا رہا ہے. کون کرتا ہے؟ گھر بٹھا رہا ہے, کپڑے پہنا رہا ہے, اسے عزت دے رہا ہے, باہر کے مردوں سے نامحرموں سے بچا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ فقط اللہ کا ظرف ہے, جب وہ آپ کو دے رہا ہے وہ مانگے گا بھی نا کچھ, جب وہ آپ کو عزت دے رہا ہے, تکریم دے رہا ہے, پورا دن لگا کر آتا ہے, آپ کو پیسہ دے رہا ہے, آپ کو سب کچھ دے رہا ہے جو آپ کو چاہیے, تو وہ کچھ ریٹرن میں مانگے گا. یہ عورت کا کام ہے کہ اس کو خوش رکھے, کوشش کرے اس کو خوش رکھنے کی. یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ پرووائڈر ہوتے ہوئے بھی واپس حق نہیں مانگتا, کیونکہ وہ بھی عبادت مانگتا ہے, لیکن کیا وہ دے کر بھی مزید دیتا ہے, مزید دیتا ہے. اگر بندہ نافرمان ہو وہ تب بھی دیتا ہے, لیکن شوہر خدا مزاجی خدا تو مجازی خدا تو ہو سکتا ہے لیکن خدا تو نہیں ہے نا. تو جب اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو وہ مانگے گا بھی, لیکن پھر بھی اس کو یہ حق نہیں کہ اس سے سانس لینے کا حق چھین لے, اس سے آزادی چھین لے. کم از کم اگر آپ کی وہ زوجیت میں خود رہنا نہیں چاہ رہی, کوشش کرے, محبت سے منائے, لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو اسے بدنام کر کے چھوڑنا یہ اس کے لیے اتنی ہارڈلز, جیسے آج کل مرد کرتے ہیں, تمہیں بدنام کر دوں گا, تم سے بچے چھین لوں گا, تمہاری حالت ایسی کر دوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم ارادہ یہ طلاق بھی کر لو, احسان کر کے چھوڑو, کچھ دے کے چھوڑو, کچھ اگر مال اس کے پاس رکھوایا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر. اور پھر آپ دیکھیے گا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر عورت کے حالات بدل جاتے ہیں, اس کا ذہن بدل جاتا ہے, وہ واپس آتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو آسان کرنا چاہیے. اگر عورت چاہ رہی ہے طلاق لینا, پیار محبت سے نہیں منائے, تو کم از کم اس حال پر اس کو لا کرنا چھوڑیں. اس بات سے اتفاق کرتی ہیں آپ کے مرد کے بے شمار مسائل کی جڑ عورت ہی ہے, بلکہ مرد بھی کہنا ناانصافی ہوگی. ابن آدم اور تمام انسانیت کے لیے جنت کے خروج سے لے کر زمین کے نزول تک اور حابیل قابیل سے لے کر آج تک کے تمام حالات عورت کی مرہون ملت ہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں
کہ ان المرأۃ شر کلہ، عورت مکمل شر ہے، مکمل شر ہے، مگر ایسا شر ہے جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نواقص الحظوظ و نواقص العقول یا و نواقص العبود، عورت عقل میں بھی ناقص ہے، وراثت میں بھی ناقص ہے، اور عبادت میں بھی ناقص ہے. گو کہ یہاں پر اردو والے نقص کا استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. عربی نقص اور چیز ہے، اردو کا نقص اور چیز ہے. اردو میں ہم جس کو نقص شمار کرتے ہیں اصطلاح میں، اردو کی نقص کا مطلب ہے وہ چیز ہو ہی نہ یا کم تعداد میں موجود ہو. عربی میں نقص کا مطلب ہے استعمال کم کرنا، اس کو یوٹیلائز کم کرنا، یا کسی جہت کی بنا پر کسی ڈائمینشن کو دیکھتے ہوئے اسے نظر انداز کر دینا. ٹھیک ہے. مثلا وراثت میں اگر وہ ناقص ہے تو کیوں وراثت میں ناقص ہے؟ کیونکہ اگر آدھا دے دیں گے تو چونکہ بیٹا تو اولاد میں سے ہے نا، آل میں سے ہے، تو باپ کی دولت چلتی رہے گی، اسی جگہ رہے گی. لیکن اگر بیٹی کو آدھا دے دیں تو شوہر اس کا والی ہے، بیٹی کے پاس تو ویسے بھی نہیں جانی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس سے اس کی دولت کی وجہ سے شادی کر لے. ٹھیک ہے. ہوتا بھی یہی ہے، ہوتا ہے اکثر یہی ہے. اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کوئی شخص اگر کسی عورت سے اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے نا، سب سے بڑا بدبخت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ عورت سے 3 چیزوں کی وجہ سے شادی کی قرآن جاتی کی آیت ہے. خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ یتیموں سے ان کی مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو. ہر عورت تو تو اگر یتیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر یتیم نہ بھی ہے تب بھی آپ اس تو کیا لیا جا آپ تک سکتا ہے یہ کہ حدیث اگر پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کو 3 وجوہات کی بنا پر اس سے رشتہ ازدواجی میں لایا یا اس کے ساتھ آیا جاتا ہے، اچھا ان میں سے سر فہرست مال ہے. ٹھیک ہے، اگر ہے تو 3 وجوہات میں باقی اور 2 وجوہات بھی تو ہوں گی، لیکن صرف اگر دولت دیکھ لی جائے تو کیا یہ درست ہے؟ اور وہاں یہی بتائی جا رہا ہے جو دوسری حدیث میں نے آپ سے تذکرہ کیا، اس میں ہم صادق کیا فرماتے ہیں کہ جو آدمی عورت سے فقط اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے یا مال کے حصول کے لیے شادی کرے وہ بدبخت ہے، اسے حساب دینا پڑے گا. حتیٰ کہ اگر عورت اس قدر فائنینشلی ایبل ہے اور فائنینشلی اتنی انڈیپینڈنٹ اور اتنی مضبوط ہے کہ مرد اتنا نہیں کما سکتا، اور پھر دونوں نا اپنی باہمی رضامندی سے بچوں پہ خرچ کریں نا. ٹھیک ہے. مثلا میں چاہوں کہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کروں، خاوند اتنا نہیں کما رہے، تو روایات میں آتا ہے کہ تب بھی روز قیامت مرد کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ وہ اولاد مرد کی ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہے تو جو وہ خرچ کر رہی ہے وہ قرض ہے خاوند کے اوپر، جو اسے اس دنیا میں اسے چاہیے ادا کر دے، یہ روز قیامت میں ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا حساب ہے. ہم نے سوال کیا کہ اگر دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو تب بھی، فرمایا باہمی رضامندی سے ہو تب بھی حساب ہے روز قیامت، کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، ایسے ہی نہیں رسپانسبلٹیز دی. ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے علماء نے اس میں ایک بیچ کی رائے نکالی، وہ یہ کہ پھر ہو یہ کہ جو بیسک چیز ہے نا جس کا اللہ نے قوام، آپ کو جیسے قوام بنایا تو 4 جوڑے سردیوں کے ہیں، 4 جوڑے گرمیوں کے ہیں، بیٹے کی تربیت ہے تو اسکول ہے اس کے اندر، ان کا نان نفقہ ہے، ان کا کھانا پینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مین پھر ہمارے یہاں ڈسٹریبیوشن علماء اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو نیسیسٹیز ہیں وہ مرد دیکھ لیں اور جو لگژریز ہے وہ عورت دیکھ لیں. بہت خوب.